السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 11 سے کرنا ہے، پارہ 25 ہے۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون۔ والذی، اور وہی ہے وہ ذات، نزلہ جس نے نازل کیا، یعنی تدریج کے ساتھ اتارا، من السمائی آسمان سے، ما ان پانی، بقدر ساتھ ایک اندازے کے، فانشرنا تو پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ، بلدتاً شہر کو یا زمین کو، میتن جو مردہ تھی، کذالک اسی طرح، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور معرفت کے بارے میں، یعنی اس کی قدرت کے بارے میں معرفت ہم حاصل کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا اور اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا۔ تو اس معنی سے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی تمہارا دوبارہ اسی طرح سے زمین سے نکلنا ہوگا۔ یعنی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک بارش ہی برسے گی جو کہ ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ پہ جو بیج ہوتا ہے نا، اس سے انسان دوبارہ اگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی معرفت کرائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اس بات پر ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے زمین مردہ ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی پیداوار ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پانی برستا ہے تو کس طرح سے دوبارہ سے پودے اگاتے ہیں، سب کچھ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح تم اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ اگر تم زمین میں مل بھی جاؤ گے یا مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اسی زمین سے تم دوبارہ اگائے جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور پھر یہ کہ فرمایا کہ آسمان سے پانی ایک مقدار کے مطابق اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر انسانوں کا ہونا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ سورج کو ایک مناسب فاصلے پر رکھا اور اس پر مناسب ایک مقدار میں پانی اتارا گیا۔ ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سیارے ہیں لیکن وہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں پانی آسمان سے نازل فرمایا۔ یہی پانی کیا کرتا ہے، بارش کی صورت اختیار کرتا ہے، اس سے اور پھر ذخیروں کی صورت میں زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ پانی اتار دیا جاتا تو پھر تو یہ مخلوق تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پر ایک ہی طرح کا پانی نہیں برستا، یعنی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو زیادہ مقدار میں پانی اتار کر وہاں پر سیلاب لے آئیں، اور بعض اوقات کچھ جگہوں پر کم مقدار میں پانی اترتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی زمین والوں پر مہربان ہے کہ پانی کی مجموعی مقدار اتنی ہی نازل فرماتے ہیں جو کہ ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ تو آیت نمبر 12 میں فرمایا والذی، اور وہی ہے وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، الازواج جوڑوں کو،
کلہا سب کے سب، وجعل اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من الفلکی کشتیوں میں سے، والانعامی اور مویشیوں میں سے، ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو دیکھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، وہ ذات جس نے پیدا کیے سارے کے سارے جوڑے، اور اس نے اس میں تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے وہ سواریاں بنا دیں کہ جو تمہیں لے کر ایک جگہ سے دوسری بھی جگہ پر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی زمین کی نباتات پر انسان غور کرے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کیا کچھ زمین سے اگتا ہے، اور اسی طرح سے پھر اسی زمین کی پیداوار پر بہت سارے مویشی جانوروں کا انحصار ہوتا ہے جو کہ ہمارے مزید کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جن کو انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آسانی سے مسخر کر لیتا ہے اور اپنے اشارے پر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور کشتیاں کس طرح سے سمندروں کی اس کے سینوں پر ہمارے سامان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ آج کی دنیا میں اس بات کو کتنی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مختلف دنیا سے نعمتیں اکٹھی ہو کر مختلف ممالک تک جاتی ہیں، اور ہم خود دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کس طرح سے سفر کر لیتے ہیں۔ اور پھر مویشی، اور انہی مویشیوں کے لیے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مویشی تمہارے لیے سواریوں کا بھی کام دیتے ہیں، لتستووا تاکہ تم چڑھ بیٹھو، علی ظہورہ ان کی پشتوں پر، ثم تذکروا پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم جب تم سوار ہو، علیہ اس پر، وتقولوا اور تم کہو سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات، سخر لنا جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ھذا اس کو، وما کننا اور نہ تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنین اس کو قابو میں لانے والے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو، ان مویشیوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس کی پیٹھوں پر چڑھ کر بیٹھو، اور پھر لیکن مطلوب کیا انسان سے، ثم تذکروا نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ یہ رب نے ہی تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مت بھولو۔ پھر فرمایا اذا استویتم علیہ جب اس پر تم سیدھے ہو کر جم کر بیٹھ جاؤ۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں سواری کرنے کا بھی ایک پراپر طریقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم بس اس پر چڑھے ہو اور جلدی سے اس کو دوڑا دو، بلکہ پراپرلی اس پر سوار ہو کر اور پھر اپنے سفر کو شروع کرو، وتقولوا اور تم کہو سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یعنی ایک خاص مقصد کے لیے مسخر کر دینا، یعنی زبردستی اس کو اس کام کے لیے لگا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان سواریوں کو ہمارے کام میں لگا دیا، اور پھر اسی طرح قیامت تک بھی جو بھی سواریاں بننے والی ہیں، یعنی وہ سواریاں جو اب انسان نے بنائیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے، اور بھاپ اور پیٹرول سے جو چلتی ہیں، اور ان سے انسان ہزاروں کام لیتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی کسی خاص مقصد کے لیے ہم ان کو زبردستی کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اور ان پر سواری کرتا ہے، لیکن کیا ہم یہ سب کچھ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ سواریاں کس کس طرح سے ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری ہی سواری کی کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی ایک پرزہ بھی ڈھیلا ہو جائے، تو ہمیں کیسے مشکل پیش آتی ہے نا۔ پھر اس نعمت کی قدر آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے مسخر تھی، اور اب یہ چھوٹی سی جو اس میں یعنی کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے تو کتنا مسئلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور ان کو نہ بھولے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کی یہ سواریاں نہیں جاتی، تو وہ مویشی جانور ہی جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے زمین میں کہ جہاں سے تم گزر کر چل کر پہنچ سکتے ہو مختلف جگہوں پر، جس کا پچھلی دفعہ کے سبق میں بھی ذکر آیا تھا نا۔ اور پھر یہ کہ جب تم ان پر سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور جم کر سوار ہو جاؤ، یعنی رکاب میں اگر پاؤں رکھا ہے تو اس کے بعد سیٹ پر اچھی طرح جم کر سوار ہو جاؤ، یا اگر گاڑی پر بیٹھے ہو تو سیٹ پر جم جاؤ۔ اور پھر دعا بھی سکھائی گئی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے۔ مقرنین، مقرن ہوتا ہے باب یعنی مفعل کے وزن پر ہے، باب انفعال سے ہے کہ اقران کا مطلب ہوتا ہے دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھ دینا، ٹھیک ہے۔
تو یعنی اس کو اپنے ساتھ ملانے والے، اس کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سواری کا طریقہ بتایا گیا، جو کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور انہوں نے انہیں سیکھ لیا کہ وہ جب رکاب پر پاؤں رکھتے تو بسم اللہ کہتے، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سواری کی یہی والی دعا پڑھتے، ٹھیک ہے، اور پھر پڑھتے ایک دفعہ انہوں نے پڑھا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ پاک ہے تیری ذات، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، تحقیق ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے۔ اور اس کے بعد وہ ہنسے، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے منہ سے اللہ سنتا ہے رب اغفر لی، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تو علی رضی اللہ عنہ بھی ہنس دیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا نہ بھولیں، اور اپنی کمزوریوں کو اور اپنی عاجزی کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم تو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہمیں بخشنے والی ہے۔ اور یہ اتنا یعنی سواری کے لحاظ سے ایسا تجربہ ہے نا، کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے کیا ہو کہ یہ سواریاں دراصل اللہ ہی نے ہمارے لیے مسخر کیں، لیکن جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تکبر کے ساتھ ان کو چلاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر گردانتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر مومن سے ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی مسلمان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا بھی دیتے ہیں، آزماتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک دم سے چونکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ میں نے اس سواری کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اور حقیقتاً اس بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے نیو برانڈز کی گاڑیاں اب نکلتی چلی آ رہی ہیں، اور اسی معاملے میں آپس میں انسانوں کی دوڑ کتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا۔ اور وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ تکبر کا مطلب یہی ہوتا نا کہ باطل کا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر حقیر جاننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، تو وہ دراصل منع حقیقی کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا، کہ جس نے اس کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حقیر گردان رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر مان کر رہا ہوتا ہے نا کہ شاید مجھے میری کسی قابلیت کی وجہ سے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو جب سواری پر بیٹھے انسان، تو واقعی کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھے کہ میں کیا چیز ہوں، اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرما دیں۔ اور پھر فرمایا آگے پڑھتے ہیں، یہ پوری دعا جو مکمل ہوتی ہے، تلاوت سنتے ہیں پہلے اس کی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِلیٰ طرف، ربنا اپنے رب کے، لَمُنقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں، یعنی ضرور ہمیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کو سمجھ کر جب انسان پڑھے تو حقیقتاً یہ ایک مسلمان کا ہی رویہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور وہی ان کو اپنی طرف لینے بھی والا ہے، اور ہم بھی تو اسی رب کی طرف ہی جانے والے ہیں، اسی کی طرف جا کر جواب دہ ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لے، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے، جزءاً حصہ، ان الانسان بے شک انسان، لکفور ضرور اور ناشکرہ ہے، مبین کھلم کھلا۔ تو یہاں پر بتایا، پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے اور انسان کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، تو یہاں پر فرمایا کہ اس کے باوجود ان کا حال دیکھو کہ واضح طور پر حق کو سامنے دیکھا انہوں نے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی پیدا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناقدر شناسی کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں حصے بکھرے کر ڈالتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے بندوں میں سے اس کا حصہ قرار دے دیا، یعنی اس کا ہمسر اور یعنی حصہ دار بنا ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک، اسی کا ایک جز بنا ڈالا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے آپ دیکھیں کہ اللہ کی اولاد قرار دی، حالانکہ تو اللہ تو خود ہر چیز کا مالک اور خالق ہے،
جبکہ اولاد نہ مخلوق ہوتی ہے اور نہ ہی مملوک، ٹھیک ہے، تو اولاد تو اسی کی جنس ہے اور اس کا حصہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کئی حصوں میں بانٹ ڈالا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شرک سے محفوظ فرمایا۔ اور ظاہر ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اہل کتاب نے انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے، ناقدر شناسی کرنے والا ہے، مبین کھلم کھلا، یعنی واضح طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات تو نظر آنے والے ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے بدلے میں اس کا ممنون ہوتا، اس کا شکر ادا کرتا، اس نے تو اسی کی ذات میں یعنی یہ سب کچھ کر ڈالا اور شرک میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ یہاں اتخذا، اس نے انتخاب کر لیا، مما اس میں سے جو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، واسفاکم اور چن لیا تمہارے لیے، بالبنینا اور بیٹوں کو، وَإِذَا حالانکہ حال ان کا کیا ہے، اور جب بشرا خوشخبری سنائی جاتی ہے یعنی خبر دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما ساتھ اس کے جو دربا مثال بیان کی اس نے، للرحمانی رحمان کے لیے، مثلاً ایک مثال، ظلہ ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسودن سیاہ، وہوا کظیم اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اسی شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا پچھلی آیت میں ذکر آیا تھا، کہ یعنی یہ کہ یہ شرک یا یہ بات ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور ناشناسی کرنے کے لیے کیا کم تھی کہ انہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی، اس پر مزید یہ کیا کہ اللہ کے لیے جو منتخب بھی کیں تو بیٹیاں، یعنی جو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، تو انہی بیٹیوں کو اللہ کا شریک قرار ڈالا، اور یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں جو کہ انسانوں کی نسلوں میں سے ہیں، ان میں سے بیٹیوں کو بطور اللہ کے اولاد کے چنا، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور اپنے لیے انہوں نے منتخب کیا بیٹوں کو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان مشرکین مکہ کا حال کیا ہے کہ بیٹیوں کو ان کے ہاں کیا مقام دیا جاتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، وہ بیٹی جس کو یہ رب کی بیٹی قرار دیتے ہیں، یعنی بیٹی کے اللہ کے لیے اس کی مثال بیان کرتے ہیں، تو غم کے مارے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قزم یعنی غم کے گھونٹ بھرنا، بالکل ہی مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا تو ان کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہ غم کے گھونٹ بھرتے ہیں۔ قزمہ کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب غم ہو تو سانس کی نالی گھٹتی ہے نا، تو سانس کی نالی جیسے گھٹنا شروع ہو جائے، یہ ان کا حال ہوتا ہے، شدت غم کا اظہار ہے۔ قزیم جو ہے نا وہ فعیل کے وزن پر ہے، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دراصل مشرکین مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ویسی باتیں کرتے تھے، اور اسی کو اگلی آیت کو بھی ساتھ ہی اس کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر پھر اس کی وضاحت ہو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ عوام یونشا کیا بھلا جو پالی جاتی ہے، فی الحلیتی زیورات میں، وہوا اور وہ فی الخصامی جھگڑے میں، غیر مبین غیر واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ جن بیٹیوں کو انہوں نے اللہ کی یعنی بیٹیوں کی یعنی جو ہے نا یعنی جنس، اس کا اللہ کے شریک ٹھہرایا، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ عورتوں کا کیا حال ہے کہ جب وہ اپنے حقوق کا جھگڑا لڑتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ زیورات میں پالی جاتی ہیں، عوام یونشا کہ وہ زیورات کی شوقین ہوتی ہیں، وہوا فی الخصامی اور جب ان کو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا پیش آتا ہے، خصام دراصل ایسے جو ہے مقدمے کو کہتے ہیں جس میں
لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے جھگڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں عورتیں کیا کرتی ہیں، شور و غل تو خوب پیدا کرتی ہیں، آپس میں لڑ بھی سکتی ہیں، لیکن بحث و جدال کے وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات ان کے حق میں جاتی ہے اور کون سی ان کی مخالفت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی غیر متعلقہ باتوں سے طوفان تو اٹھا سکتی ہیں لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کم ہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر دراصل عورتوں اور مردوں کے درمیان تقابل نہیں پیش کیا جا رہا، جیسا کہ عموماً لوگ اس آیت کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات دراصل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیچھے آیت نمبر 17 میں بات ہوئی ہے نا، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کہ ان میں سے ایک کو جب خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہ اگلی آیت جو ہے نا، یہ انہی کا قول ہو سکتا ہے کہ جو کہ وہ عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے پیش کرتے تھے، کہ کہتے تھے کہ وہ بیٹیاں جو کہ نہ تو ہمارے ساتھ جنگوں میں حصہ لے سکتی ہیں اور زیورات کی شوقین ہوتی ہیں، اسی میں پالی جاتی ہیں، اور جھگڑے کے وقت اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بھی بیان نہیں کر سکتی، تو ان کو پھر وراثت میں حصہ کیوں دیا جائے کہ جنگوں میں بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتی، نہ لڑنے میں مدلل انداز میں جھگڑا کر سکتی ہیں، تو یہ دراصل انہی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو کہ وہ لڑکیاں جن کو یہ وراثت میں حصہ دینا پسند نہیں کرتے اور وہ ان کے ہاں کیا مقام رکھتی ہیں، انہی کی جنس کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر اسی کا ہی ذکر ہے کہ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ وجالو، اور انہوں نے بنا لیا الملائکتا فرشتوں کو، الذین وہ لوگ، ہم وہ، عباد الرحمانی رحمان کے بندے ہیں، اناسا عورتیں، اشاہدو کیا وہ گواہ تھے، حاضر تھے، خلقہم ان کی ساخت کے وقت یا ان کی پیدائش کے وقت، ستکتبو ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم ان کی گواہی، ویسألون اور وہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود کہ عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے ان کے خیالات کیا ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کے طور پر چنا، ہم عباد الرحمانی اناسا، اناسا یعنی مؤنث کے طور پر چنا، حالانکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر رحمان کے بندے کہہ کر یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ تمہاری طرح انسان نہیں ہے، تم کیا جانو کہ ان میں تذکیر و تانیث ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں۔ تو ڈانٹ کے انداز میں پوچھا، اشاہدو خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر سے، ستکتبو شہادتہم، تو ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر یہ پھر بھی اپنی ہر دھرمی سے باز نہیں آتے تو جان رکھیں کہ ضرور وہاں پر پوچھے جائیں گے، اور پھر ان سے یہ ان کا یہ بیان ریکارڈ ہو جائے گا کہ تم کس بنیاد پر گواہ ہوئے اور بہت سی خلقت کو بھی تم نے اسی راہ پر لگا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی سی باتیں جو ان سی ہیں عورتوں کے حوالے سے، کہ یہ جو چیزیں نا یہ یہاں پر مشرکین مکہ کے حوالے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب بیٹی کی خوشخبری سنتے ہیں تو کس طرح سے ان کا حال ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ تو خیر پیدائش کے بعد اس کو ابارٹ کرواتے تھے، آج تو اس سے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے، اور اس میں صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں محض پیسے کے لالچ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ اور پھر یہ کہ جو آیت نمبر 18 میں آ رہا نا کہ عورتیں زیورات میں کھیلنے والی اور یہ سب کچھ، یہ دراصل ان کی ایک فطرت میں ایک چیز ہے، ادروائز اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر عورت کی کوئی وہ بیان ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو جنس بنایا ہے، اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ عورت کو جذباتی بنایا گیا، ظاہر ہے اس سے جو کام لیے جانے تھے اس میں جذباتیت کو بہت دخل تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی پیدائش اور اس کو پھر اس کی تعلیم و تربیت کرنا کہ جذبات کے بغیر کیسے ممکن ہے، یعنی ایک جو ہے نا، یعنی دلیل تو کہتی ہے کہ کیا میں بار بار اس کو میں صاف کروں، اس کو بار بار دودھ پلاؤں، اس کے بار بار اس کی یہ ساری معصوم چیزیں دیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جذبات ہی ہیں کہ عورتیں اپنے یعنی وہ جذبات جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کے اولاد کے لیے کہ وہ سارے کام کر گزرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی بھی
ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کو دو جنس بنایا ہے، الگ الگ جنس ہیں، ان کو مختلف طرح کے وہ جذبات و احساسات، اہلیتیں، قابلیتیں دی گئیں جو ان کے لیے زندگی میں پیش آنے والے کاموں کے عین مطابق ہے، اور ان کو اس کے مطابق ہی جزا و سزا دی جائے گی۔ یعنی کسی عورت سے ان کاموں کا مطالبہ نہیں ہے جو کہ مردوں پر لازم کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ جیسے نعوذ باللہ عورت کی پیدائش پر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے، علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ ہم عبادت کرتے ان کی، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بذالک، اس کا کچھ، من علم، کوئی علم، انہم، نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر وہ اندازے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ یعنی وہ کیا کہنے لگے کہ یہاں پر یہ دلیل دی، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ جاہلوں کا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں یہ جو بیان اس طرح کا آتا ہے نا، یہ پہلے بھی ہے کہ ان کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مذموم عقائد اور معصیت کے کاموں کے لیے، یعنی گناہ کے کاموں کے لیے مشیت الہی کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر اللہ کی یہ مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جاہل ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے فرق کو نہیں سمجھتے، تبھی ایسی دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ظالم ڈاکو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ کرنے دے رہا ہے، وہ اس پر راضی ہے، تبھی تو مجھے ایسے کاموں کے مواقع مل رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو دنیا میں کوئی کام شرک نہیں رہتا، خیر ہی خیر ہونا چاہیے، حالانکہ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کفر اور شرک اور فتنہ و فساد عام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی رہا ہے، لیکن جو کچھ ہونا چاہیے یا جو کچھ اللہ کی رضا ہے وہ کتابوں میں بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مذکور ہے، علم الہی کے ذریعے ہمیں دی جا چکی ہے۔ تو یہ جو ان کا قول ہے نا کہ وہ کہتے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اس کا ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔ ام آتیناہم، یا دی ہم نے ان کو، کتاباً ایک کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم تو وہ، بھی اس کو، مستمسکون پکڑ رہے ہیں، مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ اس تمساک کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو کوئی کتاب ایسی نہیں دی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں لکھی ہوتی جس کو وہ اپنی شرک کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فرشتے واقعی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ایسی نہیں آئی کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حال ان کا کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ بلکہ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن، اوپر ایک طریقے کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے آثار پر یا نقش قدم پر، مقتدون، ہدایت یافتہ ہیں یا راہ پانے والے ہیں۔ تو ان کا حال تو یہ ہے
کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، تم ان باتوں کو کس طرح سے سامنے لے آتے ہو، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسلاف سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، اور ان کے زوم کے مطابق ان کے آباء و اجداد ان سے زیادہ نیک اور پارسا تھے، تو لہٰذا ہم ان کے دین کو کس سے چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آباء کی تقلید ہے نا، یا اسلاف کا مرض ہے، صرف اس دور کے مشرکوں میں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. جب بھی دید کی بات ہوتی ہے تو انسانوں کا کیا حال ہے کہ اپنے اماموں یا کسی مخصوص شخصیت کی تقلید میں لوگ پڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ فلاں حضرت ہم سے زیادہ نیک اور پارسا اور دین کا علم رکھنے والے تھے، لہٰذا ہم ان کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کو فالو کرے تھے، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کا دین صرف وہ ہے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے. ٹھیک ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی بھی بزرگ سے بزرگ ہستی کا قول تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب لوگ آپ کو ایسی باتوں سے بہکاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل دین تو اب بھی دور ہٹتا چلا جا رہا ہے نا، کہیں بہت مشکل سے ملتا ہے. تو جب آپ اس اصل دین کو فالو کرتے ہیں اور لوگ آپ کو اپنی باتوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دلیل لائیں، اور جب وہ دلیل کے طور پر اپنے آباء کا وہ پیش کریں گے تو آپ پھر چیک کریں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی کتاب و سنت کی دلیل ہے. یعنی یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے امام غلط ہیں، ساری شخصیتیں غلط ہیں، بلکہ جس امام کے پیچھے آپ کو کتاب و سنت کی دلیل ملتی ہے، جو کہ سلف صالحین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا تو ہمارے لیے ایسے ہی واجب الاتباع ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کو تھامے ہوئے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ جو کہ قرآن و سنت کو تو جانتے نہیں، لیکن اپنے ہی خود ساختہ وظیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر کیا سرائیاں کرتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے دیتے ہیں. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ بڑی ہستیاں کتاب و سنت پر تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین راہ پر رکھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا بہکاوا ہوتا ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کی رسوم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی شروع کی ہوئی بدعات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے آڑے آتے ہیں. آج ہی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی بڑا فنکشن آپ نے کرنا ہو تو کیسے رسومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جب بدعات سامنے آتی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصل دین پر قائم کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم چیز جو کہ تقلید آباء کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کا معاملہ آتا نا، تو تب ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو بھول جاتے ہیں. تو ہم تب آباء و اجداد کی تقلید کو بھول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، نئے طریقے اور نئی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ آپ لے لیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، ہم اپنی بوڑھی نانیوں دادیوں کے ریسیپیز پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آگے سے آگے ریسرچ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں جاننے کی. اسی لیے تو دنیا اتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے. اور دوسری طرف جب دین کے معاملے کی بات آتی ہے تو اپنی سستی اور غفلت کو کہ ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے اور ہم کتاب نہیں کھول کے دیکھ سکتے کہ حق بات کیا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد نے جو کیا ہوا ہے بس اسی پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ سب کو عطا کی جائے گی، اور آخرت وہ ہے جو انسان کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس نے کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے آباء و اجداد ہر معاملے میں ہی غلط ہوں. بہت ساری چیزیں سبحان اللہ الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آباء و اجداد ہی سے ملی ہیں، لیکن بلند درجات پانے کے لیے مزید علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس میں مزید آگے سے آگے چڑھنا کتنا ضروری ہے. اور بہت سی چیزیں تو ہم صرف اپنے آباء و اجداد کے عمل سے لے رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ تقویٰ کے اور علم کے کس بلند مقام پر تھے. تو ہم وہاں تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 23 ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قولا کہا
مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بے شک ہم نے، وجدنا پایا ہم نے، آبا انا اپنے آبا و اجداد کو، علا امتن اوپر ایک طریقے کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم علا اوپر آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقلید آبا تو ہر قوم میں ہی پائی گئی۔ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی بستی میں کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال طبقے نے یہی کہا کہ ہم تو اسی پر چل رہے ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، یعنی اوپر ایک طریقے پر ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا اور ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مترفوہا کا ذکر ہے نا کہ جو آسودہ حال اور چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا سے نکل نہیں سکتے، تو وہ جب ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ ایسی باتوں کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طریقے پر پایا تو ہم اسی پر ہی چل رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دین کے احکامات کو تسلیم کریں گے تو انہیں اپنے اقتدار کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی چودراہٹ کے منصب سے نیچے اتر کر عام لوگوں کی صف میں آنا پڑے گا، رسول کا مطیع بننا پڑے گا، حالانکہ حق بات ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ رسول جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ برحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول ان کو دین کے علاوہ ان کی زندگی میں بھی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو حلال و حرام کے طریقے سکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو جب ایسے مالدار لوگ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ رسول کی بات مانیں اور ان کے کسب معاش پر طرح طرح کی پابندیاں لگ جائیں، مال و دولت کے کمانے پر بھی اور خرچ کرنے پر بھی، اور ان کو زکوٰۃ و صدقات دینے پڑتے ہیں، تو ان کی تو ساری آسودہ حال ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے، دنیا کے فائدے تو ہاتھ سے ان کو جاتے ہوئے لگتے ہیں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ جب کوئی انسان آخرت اپنی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کی بصیرت ہی نہیں ہے، آنکھیں ہی کھلی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ اپنی جو بھلائی ہے وہ اسی پہ سمجھتے ہیں کہ اپنے موقف پر ڈٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے موقف پر ڈٹنے کے لیے وہ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آباء و اجداد کے راستے پر ہی ہیں اور اسی پر ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بھی پیروی کی جاتی ہے، یعنی عوام عموماً کن کی پیروی کرتی ہے؟ سیلیبریٹیز کی نا، تو یہ عوام کو بھی اپنے ساتھ ہی ملائے رکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ قالا اس نے کہا، یعنی نبی نے کہا، اولو کیا بھلا اگر جئتکم میں لایا تمہارے پاس بھی اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے علیہ اس پر آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، قالو تو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجے گئے ہو تم بھی اس کا کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ ایک چیز لے کر آیا ہوں اس سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو پھر بھی وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یعنی مترفین کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنی راہ پر جمے رہتے ہیں، مفاد پرست صرف دنیا کی ان کو خواہش ہے اور اسی میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ فن تقمنا تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فنظر تو دیکھو، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ قریش مکہ کے لیے اور پھر رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے فرما دیا کہ پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو حق کو واضح دیکھ لیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کے مقابلے میں بحث اور کٹ حجتیاں پیش کرتے ہیں، اپنی دلیلیں لاتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، آباء و اجداد کی تقلید کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ تو ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو تو کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ اور اس میں مختلف طرح کی بستیاں ہیں جن کے پیچھے کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے ہمیں یہ بات مزید سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
إنني براء مما تعبدون. بھائی اسکالر جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابھی ہی اپنے باپ کو و قومی ہی اور اپنی قوم کو اننی بے شک میں براؤن بری و ذمہ ہوں مما اس سے جو تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اسی مناسبت سے کہ دیکھو تو کہ اگر تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور نبی مانتے ہو تو دیکھو کہ اگر اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ کرتے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں بری و ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی برحق ہے جس کا پیغام ہر نبی نے ہر پیغمبر نے دیا، تو تم اب آباء و اجداد کی پیروی کو کیوں سامنے رکھے ہوئے ہو. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تو قوم کے سارے معبودان باطل کا انکار کرنے کے بعد فرمایا الا الذی مگر وہ ذات فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو فإنہ تو بے شک وہ سیہدین ان قریب رہنمائی کرے گا میری. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے معبودان باطل سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عبادت کے لائق تو صرف وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو تم چاہے غلط راستوں پر چلو ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری رہنمائی فرما دیں گے. سبحان اللہ. یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ کو کوئی بھی حق پر نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی آپ پیروی کریں تو حق تک پہنچ جائیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ایسے معاشرے میں پھر آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں جو باقی سب کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کریں کہ جس ذات کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا. جب آپ اپنے دل کو خالص کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہدایت کی راہیں ہمارے لیے واضح کر دیتا ہے. اب یہاں پر نبی کا جو ہے نا وہ توکل دیکھیں اور اس کا وہ بھروسہ دیکھیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھا. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یعنی ہم جب دین اسلام کی حق باتوں کو پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ان احکامات پر عمل کریں تو کیا ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد فرمائے گا چاہے سارا معاشرہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها اور اس نے اس کو بنا دیا کلمۃ باقیۃ ایک باقی رہنے والی بات فی عقبہ ہی اس کی اولاد میں لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یعنی اس کا کلمہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کی دعوت سب کو دی، لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی وہ کر گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ وہی نسلیں تھیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تھیں کہ جو کہ مشرکین مکہ بنے نا، ہم جانتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مشرک معاشرے کو چھوڑ دیا تھا اور وہ پھر مکہ میں آ کر انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا اور وہ لوگ توحید پر ہی قائم تھے. لیکن ظاہر ہے شیطان کے وار اور یہ سب کچھ، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اسی قوم میں پھر وہ شخص بھی تھا جس نے یہاں پر پہلی دفعہ بت پرستی کا آغاز کیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تعلیم دی تھی اور یہی تاکید کی تھی کہ اگر تم میں کوئی اختلاف واقعہ ہو جائے تو اسی کلمے کی طرف رجوع کرنا اور توحید کی تعلیم کو کبھی نہ بھولنا. ٹھیک ہے. اور وہ تعلیم یہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ پرستش کے قابل ہو. لیکن حال ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعتو بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ہاؤلائی ان لوگوں کو وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق و رسول مبین اور ایک کھلم کھلا واضح رسول آ گیا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا اور اس کے بعد بھی نسلیں توحید پر قائم رہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو یعنی مشرکین مکہ کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زیست عطا فرمایا، زندگی کی نعمتیں عطا کیں، تو ان کے مزوں میں پڑھ کر وہ اللہ کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے اور انہوں نے توحید کے اس سبق کو بھلا دیا، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک رسول بھیجا، آ گیا ان کے پاس حق اور ایک کھلم کھلا واضح رسول جو کہ ان کو دوبارہ حق کی تعلیم دینے آیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ایسا رسول جو شرک اور توحید کی راہیں کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دے، اور ایک ایسا رسول جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ ولما، اور جب جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق، قالو، وہ کہنے لگے، ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم بھی ساتھ اس کے کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ جب کھلم کھلا حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا، استغفر اللہ، یعنی قرآن کی تعلیم اور اس کی قرأت تو دل میں اترنے والی ہے، تاثیر رکھتی تھی، لیکن اس تاثیر کو انہوں نے جادو کا اثر قرار دیا، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ کفار سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے، اتنا اثر رکھتی ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی جگہوں سے ہلا سکتی ہے بلکہ عوام کو بھی ہلا سکتی ہے، تو اور ان کا ہوتا بھی یہی تھا کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا وہ اپنے سارے رشتوں کو تو چھوڑنا گوارا کر لیتا تھا، لیکن اللہ کی توحید سے انکاری نہیں ہوتا تھا، تو اسی لیے یہ اس کو جادو کہنے لگے اور خود اس کو انکار کرنے لگے اس کا، اور پھر مختلف طرح کی باتیں کرنے لگے، مثلاً وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کا ایک اعتراض پیش کیا جا رہا ہے، کہنے لگے وقالو، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، نزلہ، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی رجل، اوپر ایک آدمی کے، من القریتین، دو بستیوں میں سے، عظیم، بڑی بڑی، یعنی پہلے، اچھا یہاں پر یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے نا، لیکن اس سے پہلے پہلا اعتراض تو ان کا یہ تھا کہ ہم جیسا انسان ایک رسول کیسے ہو سکتا ہے، جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا جاتا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول بھیجے گئے ہیں، اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو تم اس کی کس طرح سے پیروی کر لیتے، اور پھر یہ کہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری ہی زبان جاننے والا رسول بھیجا گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو پھر اگلا اعتراض انہوں نے کیا جڑا کہ اگر اللہ کو قرآن اتارنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پر اتارتے، یہ جو دو بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف یہاں پر مراد ہے، اور مکہ کا بڑا جو تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا، اور طائف کا بڑا عروہ بن ثقفی، تو کہنے لگے کہ ان میں سے کسی کو رسول بنا دیا جاتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے کو یہ رسول بنانا تھا جو یتیم پیدا ہوا، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے خاندان کی سربراہی ہے، تو پھر اس سے آگے اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اہم، کیا وہ، یقسمون، وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، رحمت ربی کا، رحمت ربی کا، تیرے رب کی رحمت کو، نحنو، ہم نے، قسمنا، تقسیم کیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعض، اوپر بعض کے، درجات، درجوں میں، لیتخذ، تاکہ بنائیں، بعضہم، ان میں سے بعض کو، بعض کو، سخریا، خدمتگار، ورحمت ربک، اور تیرے رب کی رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس میں سے جو، ہر اس چیز سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مشورہ کرتے کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اور نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، دوسرے انعامات بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں جو تیرے رب کی رحمت کا اظہار ہیں، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تقسیم کیے ہیں، اور ان میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو علم دیا، کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو اولاد
کسی کو کم دی اور کسی کو بالکل نہیں دی، کسی کی قوت زیادہ ہے، کسی کو جسمانی، کسی کو جذباتی، کسی کو اور اہلیت زیادہ دی ہے، کسی کو حسن دیا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تقسیم کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اور دنیا کو چلانے کا ایک تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو استاد بنایا تو کسی کو شاگرد بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا تو کسی کو غلام بنایا، کیونکہ اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بعضوں کو بعض کے اوپر درجات دیے تاکہ ان میں سے بعض کو غلام بنائیں یا ان سے خدمت لے سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام زندگی کیسے چلتا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ کہاں کس کو غلام بنانا ہے اور کس کو مالک بنانا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے، اس کے اختیارات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی رحمت خاص جو نبوت ہے، یہاں پر وہ مراد ہے کہ نبوت اور رسالت کا شرف تو دنیا جہان کے مال و دولت، ساز و سامان اور اقتدار کی جو چیزیں ہیں اس سب سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، جن کے پیچھے عام لوگ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت کو، جو کہ نبوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تجوید پر تقسیم نہیں کیا، تو کیا نبوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مشوروں کے مطابق تقسیم کریں گا کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا مال تو فنا ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے یعنی نبوت ہے، یہ تو دونوں جہانوں میں نہایت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور اس پر ہی آپ رک کر سوچیں کہ جب ہمیں یہ رحمت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ رحمت الہی کیا ہے؟ وہی الہی ہے نا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بھی دے گئے، تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں؟ جب ایک ایک سورہ کر کے ہم اس پورے قرآن کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں جب ہم اس کو حفظ کرتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں؟ اور اسی طرح سے جب ہم اس وحی الہی کے مختلف احکامات پر عمل کرتے ہیں اور ایک سے ایک ٹارگٹ اچیو کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا حقیقتاً ہمارے اندر یہ یقین اترتا ہے کہ یہ وہ ان تمام ساز و سامان سے، دنیا بھر کی نعمتوں سے افضل ہے جو کہ لوگ جمع کر رہے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان کے یکونا ہوتے الناسو لوگ، امتوں واحدتاً ایک ہی امت، لجعلنا تو ہم کر دیتے، لمن واسطے اس کے جو یکفرو کفر کرتا ہے، بے رحمانی رحمان کے ساتھ، لبیوتہم ان کے گھروں کو، سقفاً چھتیں، من فضتٍ چاندی کی، و معارج اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون وہ اس پر چڑھتے ہوں۔ یعنی دنیا کا مال و دولت، ساز و سامان، سیم و زر جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کی اور اسے لوگ انسانوں کی عظمت کا معیار قرار دیتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی حقیقت اتنی حقیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تمام کافروں کے گھروں کو، ان کے دروازوں کو، مکانوں کی چھتوں کو، تخت، چارپائیاں، سیڑھیاں، ہر چیز کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ لیکن اس میں خطرہ کیا تھا کہ تمام امت پھر ایک ہی، یعنی اس پر کفر کے راستے پر ہی چلی جاتی، کیونکہ انسان فطرتاً مال و دولت کے لیے بہت حریص واقعہ ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ ہے کہ کسی کو مال و دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تاکہ ہر طرح سے لوگوں کی آزمائش ہو سکے۔ اور دنیا میں جو رزق کی کمی بیشی ہے، اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ مال و دولت تو ایسی حقیر چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حرام خوروں، خبیث ترین قسم کے انسانوں کے پاس بھی عام لوگوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس مال و دولت کو تم نے بڑائی کا معیار سمجھ رکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبوت بھی اس طرح کے کسی بڑے رئیس کے حصے میں آنی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابواباً دروازے، وسروراً اور تخت، علیہا اس پر، یتکئون جس پر وہ تکیہ لگاتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب متاع ان کو عطا کر دیتے۔ وزخرفا اور سونے کے، وَإِن کُلٌّ اور نہیں ہے یہ سب کچھ، ذالکا وَإِن کُلُّ ذالکا اور نہیں ہے بے شک یہ سب کچھ، لما متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، والآخرۃ اور آخرت عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو آخرت کی تمام نعمتیں تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہیں، دنیا کا مال و متاع تو اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو دیا ہوا ہے جو کافر ہیں، گناہ گار بھی ہیں۔ تو آخرت میں کس کو ملیں گی یہ سب نعمتیں؟ صرف متقین لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔